عمران خان کی حکومت کی معزولی کے بعد جو پی ڈی ایم کی حکومت قائم ہوئی تو شہباز شریف جو وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ ہماری کئی میٹنگز ہوئیں اور یہ طے پایا کہ حسب سابق مدارس کی رجسٹریشن سوسائٹیز ایکٹ کے تحت کی جائے، کیونکہ وہی سب سے محفوظ، سب سے آسان طریقہ ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا، مولانا فضل الرحمان اس حکومت کا حصہ تھے، وہ بھی دباؤ ڈالتے رہے، لیکن شہباز شریف اتنے بے اختیار وزیر اعظم تھے کہ آخری دن اگست میں کوئی 24 گمنام یونیورسٹیوں کے چارٹر منظور کر لیے گئے، اور یہ جو مدرسہ رجسٹریشن کا بل تھا اس کو وعدے کے باوجود آخری دن پیش نہیں کیا۔ پھر قدرتی طور پر ایسا ہوا کہ ہمارے ریاستی اداروں کو 26ویں آئینی ترمیم کی ضرورت پیش آ گئی، مجبوری بن گئی ان کی۔ تو ہم نے مولانا فضل الرحمان سے کہا کہ اب ان سے قرض چکانے کا وقت ہے، آپ کی حمایت کی ضرورت ہے، تو آپ ان سے کہیں کہ ہماری حمایت اس امر کے ساتھ مشروط ہے کہ مدارس رجسٹریشن کا بل پاس کر کے ایکٹ بنایا جائے گا۔ چنانچہ سینٹ اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں سے وہ بل پاس ہو گیا، اور جب بل پاس ہو جاتا ہے تو قومی اسمبلی کا اسپیکر اسے صدر مملکت کو بھیجتا ہے، اور جب صدر دستخط کر لیتا ہے تو وہ ایکٹ یعنی لا آف دا لینڈ بن جاتا ہے۔ مگر صدر آصف علی زرداری کے پاس گیا تو انہوں نے اسے دبائے رکھا، اور پھر یہ ابھی 2-3 دن پہلے پتہ چلا کہ واپس بھیج دیا کہ یہ پروونشل سبجیکٹ ہے۔ تو صدر صاحب کی خدمت میں گزارش ہے کہ اسلام آباد جو اس کیپٹل ٹیریٹری کے لیے تو پارلیمنٹ ہی سے پاس کرنا ہوگا۔ جیسے مشرف کے زمانے میں جب یہ سوسائٹیز ایکٹ میں سیکشن 21 کا اضافہ کیا گیا مدارس کے لیے، تو اس کو پارلیمنٹ نے بھی ایکٹ بنایا، 4 صوبائی اسمبلیوں نے بھی بنایا، اور آزاد کشمیر حکومت نے بھی بنایا۔ اسی طریقہ کار پر اسے اب کرنا چاہیے، کیونکہ اس میں اب یہ لکھ دیا گیا ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ کے تحت رجسٹریشن کے بعد مدارس پر کسی اور قانون کا اطلاق نہیں ہوگا، کیونکہ آئے دن کبھی کہیں گے چیریٹی کمیشن سے کراؤ، کبھی فلاں کمیشن سے کراؤ، کبھی انتھروپالوجی کا ڈپارٹمنٹ ہے اس سے کراؤ، کبھی کوئی آتا ہے کبھی کوئی، تو یہ ڈرامہ بازی ختم ہونی چاہیے۔ اس لیے ہم اتحاد تنظیمات مدارس پاکستان کے پلیٹ فارم سے بھی دوبارہ اس مطالبے کا اعادہ کریں گے۔ ایک دھوکہ یہ دیا جاتا ہے کہ سوسائٹیز ایکٹ تو وزارت صنعت میں ہے، تو مدارس و تعلیمی ادارے ہیں وزارت صنعت کے تحت کیا؟ تو وزارت صنعت کے تحت مدارس نہیں ہے، بلکہ مدارس کی جو انجمن ہے، باڈی ہے، ہیئت انتظامیہ ہے، اس کو وہاں رجسٹرڈ کیا جاتا ہے۔ اور صرف مدارس نہیں ہیں، کئی پرائیویٹ باڈی ہیں، ٹرسٹ ہیں، بہت سی تنظیمیں ہیں،
رفائی خیراتی ادارے ہیں وہ بھی وہیں رجسٹرڈ ہوتے ہیں. تو اس کے بارے میں تو آپ نہیں کہتے کہ یہ وزارت صنعت، اچھا آپ وزارت صنعت سے ہٹا لیں، وزارت قانون کے تحت کر لیں، لیکن قانون ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہونا چاہیے تاکہ مدارس میں جو عمل دخل ہے یہ ختم ہو کہ آئے دن کوئی تھانے سے آیا تو کوئی ایجنسی سے آیا تو کوئی فلاں سے آیا کوئی فلاں سے آیا. دوسرا فراڈ یہ کیا گیا کہ اکاؤنٹ بند کیے جانے لگے اور کہا گیا کہ FATF کا جبر ہے. تو حضور والا FATF کا مطالبہ تو یہ تھا کہ منی لانڈرنگ نہ ہو، اور منی لانڈرنگ کے معنی ہے کہ رقوم کی غیر قانونی ترسیل نہ ہو. تو جب آپ اکاؤنٹ بند کر دیں گے تو پھر ظاہر ہے کہ غیر قانونی ہوگا، لوگ اپنے پاس رکھیں گے پیسے. تو میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد صاحب اور ڈپٹی گورنر سلیم اللہ صاحب سے ملا، ان سے کہا کہ بھائی منی لانڈرنگ تو تب ختم ہوگی آپ اکاؤنٹ اداروں کو کھولنے دیں تو پیسہ بینک میں آئے گا، بینک سے جائے گا، ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں آپ کے سامنے ہوگی. انہوں نے کہا یہ بات تو صحیح ہے. چنانچہ کئی یہاں اداروں کے اکاؤنٹ فریز تھے. پھر میں نے کہا یہ جو آپ نے اکاؤنٹ منجمد کیے ہیں کس اختیار کے ساتھ کیے ہیں؟ کیا یہ پیسہ آپ کا ہے؟ کیا یہ پیسہ گورنمنٹ کا ہے؟ یہ تو پبلک منی ہے، لوگوں کا زکوٰۃ، فطرہ، عطیات کا پیسہ ہے، اور لوگوں نے یہ پیسہ ان اداروں کے لیے دیا ہے. آپ کو روئے زمین کا کون سا قانون یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس پیسے کو منجمد کر دیں اور فریز کر لیں؟ چنانچہ بعض اداروں کے پیسے پھر انہوں نے واپس کیے. تو ہم کوشش کرتے رہتے ہیں جہاں مسائل آتے ہیں، لیکن استقامت کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ وزارت تعلیم کے پیچھے بھی کوئی قانون سازی نہیں ہے، وہ بھی ایک کرایہ نامے کی طرح کمپیوٹر میں ڈالا اور دے دیا، آپ کا مدرسہ رجسٹرڈ ہو گیا. چونکہ ہم میدان میں کھڑے ہیں تو اس لیے جو وہاں گئے بھی ہیں وزارت تعلیم ان کو چھیڑ نہیں رہی، کیونکہ جب چھیڑے گی تو ان کو ڈر ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ کے ادھر جائیں گے. اگر ہم میدان میں نہ ہو تو ایک ڈپٹی ڈائریکٹر جیسے آتا ہے جی اسلام آباد کے ادارے بند، کراچی کے ادارے بند، ایک ڈپٹی ڈائریکٹر کا نوٹیفیکیشن آتا ہے کہ کل ادارے بند، کورونا ہے، ڈینگی ہے، منکی ہے، فلاں ہے، ڈرامہ ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ دینی مدارس و جامعات پورے بر صغیر پاک و ہند کی تاریخ میں آزاد رہے ہیں، آزاد رہیں گے، اور ان کی آزادی کا ہم تحفظ کریں گے. لہذا اس حوالے سے جب بھی ضرورت آئے گی تو ہم جوائنٹ ایکشن کریں گے انشاءاللہ تعالی. اور ہماری جب تک جان میں جان ہے مدارس کی حریت فکر و عمل کا تحفظ کرتے رہیں گے، اور اللہ تعالی اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہے.